السلام علیکم۔ ریکارڈنگ نمبر 15، سبق نمبر 7، شہری اور شہریت۔ تفصیلی سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، شہریت کی تعریف کریں اور شہریت حاصل کرنے کے مختلف طریقے بیان کریں۔ ہیڈنگ آئے گی شہریت۔ شہریت سے مراد فرد کی وہ حالت ہے جس کی بنا پر اسے ریاست کا شہری ہونے کی حیثیت سے مختلف حقوق حاصل ہوتے ہیں اور اس پر کچھ فرائض بھی عائد کیے جاتے ہیں۔ شہریت شہری کی ریاست سے ایک قانونی رشتہ ہوتا ہے۔ اس رشتے کی وجہ سے ریاست شہری کو اپنا سمجھتے ہوئے اسے مختلف حقوق اور سہولتیں عطا کرتی ہے۔ شہری بھی ریاست کو اپنا سمجھتا ہے، ریاست کا اطاعت گزار اور وفادار رہتا ہے۔ پاکستان میں تمام شہریوں کو واحد شہریت عطا کی گئی ہے۔ یہاں ہر شہری کو ایک ہی طرح کے حقوق و فرائض حاصل ہوتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی صوبے میں مقیم ہوں۔ مزید برآں حصول شہریت کے متعلق اصول بھی وفاقی قوانین کے تحت منضبط ہیں۔ ریاستیں ہائے متحدہ، کینیڈا اور آسٹریلیا وغیرہ میں شہریوں کو دوہری شہریت ڈبل سٹیزن شپ عطا کی گئی ہے۔ ایسے ممالک جہاں شہریوں کو دوہری شہریت دی جاتی ہے وہاں ہر شخص بیک وقت وفاق اور ریاست دونوں کا شہری تصور کیا جاتا ہے۔ ہیڈنگ آئے گی شہریت حاصل کرنے کے طریقے۔ ایک فرد کے لیے شہریت حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، اول ازروئے ولادت اور دو حقوق شہریت عطا کرنا۔ ہیڈنگ آئے گی اول ازروئے ولادت، پیدائش کے ذریعے، جسے انگلش میں کہیں گے بائی برتھ۔ ولادت کے ذریعے شہریت حاصل کرنے کے دنیا میں دو اصول رائج ہیں، آبائی حق، جسے انگلش میں کہیں گے لا آف بلڈ۔ اس اصول کے تحت بچے کو خواہ وہ کہیں بھی پیدا ہوا ہو اپنے والدین کی شہریت حاصل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستانی والدین کے ہاں فرانس میں بچہ پیدا ہو تو اسے فرانسیسی شہری نہیں مانا جائے گا بلکہ اسے پاکستان کا شہری تصور کیا جائے گا۔ شہریت حاصل کرنے کے اس اصول کو فرانس، جرمنی، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، بھارت اور پاکستان کے علاوہ کئی ممالک میں اپنایا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، جائے پیدائش، جسے انگلش میں کہیں گے لا آف پلیس۔ اس اصول کے مطابق کسی بچے کی شہریت کا فیصلہ اس بات سے کیا جاتا ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوا ہے، اس میں والدین کی شہریت کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اس اصول پر صرف ارجنٹینا پہ عمل کیا جاتا ہے۔ اگر اس ملک میں پاکستانی والدین کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ ارجنٹینا کا شہری مانا جائے گا، لیکن اگر خود ارجنٹینا کے رہنے والے ماں باپ کے ہاں پاکستان میں بچہ پیدا ہو تو اسے ارجنٹینا کی شہریت عطا نہیں کی جائے گی۔ ہیڈنگ آئے گی دونوں طریقے۔ بعض ممالک ذکر بالا دونوں اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ وغیرہ میں دونوں طریقوں کو اپنایا گیا ہے۔ اس طرح ان ممالک کے شہریوں کے ہاں جو بچے غیر ممالک میں پیدا ہوتے ہیں اور غیر ملکیوں کے بچے جو ان ممالک میں پیدا ہوتے ہیں سب کو شہری تصور کیا جاتا ہے۔ ہیڈنگ آئے گی حقوق شہریت عطا کرنا، جسے انگلش میں کہیں گے بائی نیچرلائزیشن۔ کوئی غیر ملکی کسی دوسری ریاست کا شہری اس وقت بن سکتا ہے کہ جب دوسری ریاست اسے شہریت کے حقوق عطا کرے۔ اس کے لیے ایک غیر ملکی کو متعدد شرائط پوری کرنی پڑتی ہیں جو مختلف ممالک میں مختلف ہوتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، شادی۔ اگر کوئی مرد کسی غیر ملکی عورت سے شادی کرے تو عورت کو اپنے خاوند کے ملک کی شہریت مل جاتی ہے۔ بعض ممالک مثلاً امریکہ اور اٹلی وغیرہ کی عورتوں سے جو غیر ملکی مرد شادی کرتے ہیں انہیں وہاں کی شہریت مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پاکستانی مرد امریکن لڑکی سے شادی کرے تو اسے امریکہ کی شہریت مل جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 2، لمبی سکونت۔ کسی ملک میں ایک خاص مدت رہنے کے بعد وہاں کی شہریت حاصل کی جا سکتی ہے۔ عام طور پر یہ مدت 5 سے 10 سال تک ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، سرکاری ملازمت۔ سرکاری ملازمت کی حیثیت سے تقرر ہونے پر بھی شہریت مل جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، جائیداد کا حصول۔ بعض ممالک میں جائیداد حاصل کرنے سے بھی حق شہریت حاصل ہو جاتا ہے، مثلاً میکسیکو اور پیرو وغیرہ۔ پوائنٹ نمبر 5، قبضہ الحق۔ قبضہ الحق کی صورت میں پرانی شہریت خود بخود ختم ہو جاتی ہے اور نئی شہریت مل جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، متنبی بنانا۔ جب کوئی ریاستی باشندہ غیر ملکی بچے کو متنبی
بریکٹ میں لکھا جائے گا گود لینا، بریکٹ کلوز بنا لیتا ہے تو بچے کو نئے والدین کی شہریت مل جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 درخواست۔ بعض اوقات غیر ملکی افراد کی درخواست پر بھی شہریت دے دی جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 حکومتی منظوری۔ بعض افراد کو حکومت خود بھی شہریت دے دیتی ہے۔ پیراگراف چینج۔ ہمارے ملک میں شہریت حاصل کرنے کے لیے خونی رشتے اور حقوق شہریت عطا کرنا دونوں اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ تقسیم کے بعد بھارت سے آنے والے افراد کو پاکستان میں قانونی شہریت مجریہ 1951 کی روح سے شہریت کے حقوق عطا کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 2، اعلیٰ شہریت کی راہ میں کون کون سی رکاوٹیں حائل ہیں اور ان رکاوٹوں کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ ہیڈنگ آئے گی اعلیٰ شہریت کے راستے میں رکاوٹیں۔ اعلیٰ شہریت کے راستے میں بعض رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں۔ ان رکاوٹوں پر قابو پائے بغیر اعلیٰ شہریت کے اوصاف پیدا نہیں ہو سکتے۔ یہ رکاوٹیں حسب ذیل ہیں۔ جیسا کہ ہم مختصر سوالات کے اندر ان رکاوٹوں کا تذکرہ کر چکے ہیں، اس لیے تفصیلی سوالات و جوابات میں ہم اس کا پارٹ 2 یعنی رکاوٹوں کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے بیان کرتے ہیں۔ ہیڈنگ آئے گی اعلیٰ شہریت کے راستے میں رکاوٹوں کو دور کرنے کا طریقہ، جسے انگلش میں کہیں گے میجرز ٹو ریموو ہنڈرنسز۔ انسان ہمت سے کام لے کر ان رکاوٹوں کو دور کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی انسان فطرتاً برا نہیں ہوتا بلکہ سماج کا طرز عمل اسے اچھا برا بناتا ہے۔ ایک مفکر کا قول ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا فرد نہیں جس میں برائیوں کے سوا کچھ نہ ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے اندر چھپا ہوا نیکی کا جذبہ اجاگر کیا جائے تاکہ اس میں انسانیت جاگ اٹھے۔ اگر یہ کام ہو جائے تو ان رکاوٹوں پر جلد قابو پایا جا سکتا ہے۔ لارڈ پرائس نے اعلیٰ شہریت کے راستے میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے 2 طریقے بتائے ہیں، ایک قانونی طریقہ کار اور دوسرا اخلاقی اصلاح۔ ہیڈنگ آئے گی قانونی طریقہ کار۔ افراد کی اصلاح کے لیے حکومت کو مختلف قواعد و ضوابط مرتب کرنے چاہیے۔ حکومت ہی ملک کے اندر وہ واحد ادارہ ہے جو پورے معاشرے کی اجتماع فلاح و بہبود کے لیے منصوبہ بندی کر سکتی ہے۔ نیز حکومت اپنے پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قوت نافذ بھی رکھتی ہے۔ دستوری طور پر ملکی نظام حکومت کی اصلاح کی جانی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ باشعور لوگ حکومت میں شریک ہو سکیں۔ جیسے بیلجیم اور سوئٹزرلینڈ میں لازمی رائے دہی کا نظام نافذ کیا گیا ہے، یعنی عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ انتخاب میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرے۔ پیراگراف چینج۔ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے حکومت کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ ریاست کو فلاحی ریاست بنانے کی کوشش کرے جس میں ہر شخص کو بنیادی حقوق حاصل ہو۔ عوام کے ساتھ حاکموں اور افسروں کا سلوک برادر نہ ہونا چاہیے۔ سیاسی میدان میں صحت مند تنقید ہونی چاہیے۔ رشوت، کینہ پروری اور اقربا نوازی کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ اگر قانونی ضابطے اچھے ہوں، ذرائع ابلاغ کا درست اور صحت مند دانہ استعمال کیا جائے تو شہریوں میں احساس ذمہ داری، حب الوطنی، سیاسی شعور اور عیسائی کے جذبات کو فروغ ملے گا۔ اس سے اعلیٰ شہریت کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ پوائنٹ نمبر 2، اخلاقی اصلاح۔ اعلیٰ شہریت کی رکاوٹوں کو دور کرنے کا دوسرا طریقہ شہریوں کی اخلاقی اصلاح ہے۔ اس مقصد کے لیے اخلاقی اور تربیتی مراکز قائم کرنے کی ضرورت ہے جہاں افراد میں ایثار، محبت، ہمدردی اور تعاون جیسی صفات پیدا کی جائیں تاکہ وہ بھلے اور برے کی پہچان کر سکیں۔ اس سلسلے میں قومی امنگوں سے ہم آہنگ نظام تعلیم اہم کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ ایک اچھا نظام تعلیم ہی لوگوں میں اعلیٰ شہریت کے اوصاف پیدا کر سکتا ہے۔ تعلیم کے علاوہ ایک مثالی خاندان، قوم مذہبی، قوم سماجی اور منظم سیاسی ادارے بھی شہریوں کی اخلاقی اصلاح کے ساتھ ساتھ شہریوں میں اعلیٰ شہریت کے اوصاف پیدا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3، پاکستان میں مسلم شہریوں کے حقوق و فرائض تفصیل سے بیان کریں۔